لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صبر کیسے آئے، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ صبر کیسے ہم لوگ لے کر آئیں۔ اس کے اندر جب ہم علم حاصل کریں گے تو ظاہر ہے اویئرنیس آئے گی، اویئرنیس سے کیا ہوگا، ہمیں اپنے رب کی پہچان آئے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے سے صبر کی تلقین کر رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں اپنے شوہر کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اس میں یہ چیز نہیں ہوگی، ہمارا دل جو ہے وہ کھٹکے گا نہیں کہ مجھے بدلہ لینا ہے یا مجھے کوئی بات بولنی ہے یا میں اگنور کر رہی ہوں تو کہیں میں پیچھے تو نہیں رہ رہی ہوں، اسٹیپ بیک تو نہیں کر رہی ہوں، تو وہاں پہ سپردگی آئے گی۔ میں نے اپنی لائف سے سیکھا ہے کہ صبر اور برداشت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب دین میں یہ ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس میں اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی میں مارنی ہے۔ تو صبر میں بیسیکلی یہی چیز ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا نبی ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عورت کو حکم دیتے رہے کہ تم اپنے شوہر کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور اسی کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیات اتار دیتے ہیں، اور جو اس کا وہ پہلے جو سٹارٹ ہے قد سمی اللہ، اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ نے سن لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو آر اندر ایپیسوڈ آف رمضان سیریز اگینسٹ دی آڈز۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پیشنس لائک ماؤنٹینز، اور آج ہمارے ساتھ سسٹر فلک ابو بکر موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے النور سے اکٹھے ہی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اور یہ کافی عرصے سے ماشاءاللہ دعویٰ میں بھی انوالو ہیں، تو آج ہم نے اس ٹاپک کے لیے ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے۔ ویلکم سسٹر فلک، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پیشنس کے اوپر ہے۔ پہلے تو ہمارے سوسائٹی کے اندر دو طرح کے ہمیں ایکسٹریمز نظر آتے ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جہاں پہ خواتین کو ہر صورت میں صبر کی تلقین کی جاتی ہے، یعنی کہ جہاں پر ہمارے دین نے اگر روکا بھی ہے کہ یہاں پہ ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگ سٹینڈ لے سکیں، ہمیں صبر کی ہی تلقین کی جاتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر اس کے رسپانس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے، ایک دوسرے ایکسٹریم کہ چاہے چھوٹی سی چیز ہو جائے اس پہ بھی ہم صبر کرنے کو راضی نہیں ہیں اب، کیونکہ ہم لوگ اتنا تنگ آ گئے ہیں صبر کر کے، اور خواتین اتنی تنگ آ گئی ہیں صبر کی تلقین سنتے سنتے کہ اب اس ایکسٹریم پہ چلی گئی ہیں کہ جو بھی ہو جائے ہم صبر نہیں کریں گے۔ تو فلک، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹریم جس سے میں نے یہاں پہ ایکسپلین کیے ہیں، تو ان کے اندر ہم بیلنس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی دو ایکسٹریم ہیں، اب اس کے اندر ہم لوگ درمیان کا راستہ کیسے لے کر آئیں؟ آپ اس میں کیا کہتی ہیں؟ جی فاطمہ، اس میں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہمیں کس راہ کی تلقین کرتا ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں قرآن اور سنت کو دیکھنا ہے، ہمیں اسی کے پیرامیٹرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں سیٹڈ رولز بتا دیے ہیں کہ ہم نے کہاں صبر کرنا ہے اور کہاں صبر نہیں کرنا ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی ہسبینڈ وائف ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر ایک ہسبینڈ ہے وہ ابیوز کر رہا ہے، فزیکلی مینٹلی ابیوز کر رہا ہے اپنی وائف کو، اور اس کا حق جو ہے وہ اس کو نہیں دیتا ہے، تو پھر وہاں پر وہ عورت جو ہے وہاں پہ چپ نہیں بیٹھے گی، اس نے وہاں پہ اسٹینڈ لینا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھنے ہیں۔ اب ڈوز میں یہ ہوگا کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میرے ان لاز میں یا کہیں پہ کوئی بات ہوتی ہے چھوٹی موٹی، اور وہ مجھے اپنی ایگو پہ نہیں لے کر جانی ہے، مجھے اس کو وہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ فساد ہونے کا خدشہ ہے اور اللہ کو فساد نہیں پسند ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ مجھے اس کے کانسیکوینسز کو دیکھتے ہوئے صبر کرنا ہے، اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ فساد سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو دین ہے اس کو ہم نے ایز اے پیرامیٹر جو دیکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں جہاں صبر کرنا ہے وہاں کر لیں، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آپشن دے رہے ہیں کہ ہم لوگ جہاں سٹینڈ لے سکتے ہیں وہاں پہ اسٹینڈ لینا ہے، حق بات کرنی ہے۔ بالکل۔ اچھا فلک، ایک یہ بھی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صبر کیسے آئے، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ صبر کیسے ہم لوگ لے کر آئیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صبر کس طرح سے ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی کیا سٹیجز ہو سکتی ہیں، یا پھر ہم کس طرح سے جو ہے ہم اچیو کریں، اس لیول پہ ہم کیسے آئیں؟ بالکل، جیسے آپ نے کہا صبر کی سٹیجز ہیں۔ صبر بس ایک خالی لفظ نہیں ہے، صبر جو ہے ایک پورا ایک کانسیپٹ ہے، اس کی ایک چین ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک تو اویئرنیس ہمیں چاہیے۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے الحمدللہ اویئرنیس سب کو ہے، لیکن حقیقی علم لینے کی ضرورت ہے۔ اوتھینٹک جو ہمارے ریسورسز ہیں ہمیں وہاں جا کے اوتھینٹک علم لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کیا حق بات کہہ رہے ہیں۔ اس کے اندر جب ہم علم حاصل کریں گے تو ظاہر ہے اویئرنیس آئے گی، اویئرنیس سے کیا ہوگا، ہمیں اپنے رب کی پہچان آئے گی۔ جب ہمیں وہ اپنا تعلق باللہ ملے گا تو ہمیں وہاں سے کیا چیز آئے گی، ہم اپنے ایمان پہ محنت کریں گے۔ جب ایمان پہ محنت کریں گے اس کے ساتھ یقین آئے گا، یقین کے ساتھ پھر ہم جو ہے اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف سبمٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ جب سبمیشن آئے گی تو ساتھ ایک سیٹسفیکشن، دل میں سکون آئے گا۔
ہاں وہاں پہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف سپورٹ کر دیں گے اور ہمارے اندر پیشنس آئے گی. ہمیں اس میں یہ چیز نہیں ہوگی, ہمارا دل جو ہے وہ کھٹکے گا نہیں کہ مجھے بدلہ لینا ہے یا مجھے کوئی بات بولنی ہے یا میں اگنور کر رہی ہوں تو کہیں میں پیچھے تو نہیں رہ رہی ہوں, اسٹیپ بیک تو نہیں کر رہی ہوں. تو وہاں پہ سپردگی آئے گی. اچھا یہ والا جو پوائنٹ ہے نا سبمیشن والا, یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا سمجھنے کے لیے کہ ہم لوگ اصل میں نا اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. ہمیں لگتا ہے کہ چلو جو دل کیا کر لیا, اور ہم لوگ اصل سبمیشن جو ہے نا, ایک مسلمان تب تک وہ مسلمان ہے ہی نہیں جب تک وہ سبمٹ نہ کر دے. یہ جو مسلم ہے, ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے اپنے رب کے آگے. جو رب کا حکم ہے وہ کر لیا, جس سے اللہ نے روکا وہ ہم نے چھوڑ دیا. تو سبمیشن کا کانسیپٹ ہی ہے, اور اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے نا, اس کے اندر آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. یہ جو سبمیشن آپ نے بولے, میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. اب سبمیشن میں یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں دین میں جو ہے وہ 50% کر لیں. یہ کوئی بفے نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہوئے یہ والی چیز پسند آ گئی, یہ سیلڈ لے لیا, یہ چھوڑ دیا, یہ چیز نہیں ہے. اب دین میں یہ ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اس میں اپنی مرضی نہیں کرنی, اپنی میں مارنی ہے, رب کی رضا میں راضی ہو جانا ہے. یہ چیز اصل میں سبمیشن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس میں نا میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ. جس طرح سے ہم لوگوں نے بات کی کہ صبر کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ عورت کہاں پہ جو ہے نا آ کے اسٹینڈ لے سکتی ہے اور کہاں پہ جو ہے نا اس کو رکنا ہے. یہ نا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو سورہ مجادلہ میں ہمیں نظر آتا ہے, جس پہ سورہ مجادلہ کی آیات نازل ہوئی تھیں کہ وہ جو صحابیاں تھیں وہ آئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا وہ مسئلہ لے کر آئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں ان کو وہ عرب طریقے میں جس طرح کہا جاتا تھا کہ تو میری ماں کی طرح, وہ ایک طریقہ تھا طلاق دینے کا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہیں, اپنی پریشانی بیان کر رہی ہیں, اور وہ انہیں کہہ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے اور میرے بچے ہیں, اور مطلب اس طرح سے وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ مینیج کریں گے اب اتنی لائف گزار کے. تو اب ایک دم سے انہوں نے آگے اس طرح کہہ دیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل کہتی جا رہی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے سے صبر کی تلقین کر رہے ہیں. انہیں کہہ رہے ہیں اپنے شوہر کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, کیونکہ ابھی اس کے اوپر جو ہے نا کوئی خاص احکامات نہیں آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عورت کو حکم دیتے رہے کہ تم اپنے شوہر کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اور اسی کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیات اتار دیتے ہیں. اور جو اس کا وہ پہلے جو سٹارٹ ہے نا قد سمیع اللہ, اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ نے سن لیا. یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ احکامات بتا دیے کہ بھئی یہاں پہ صبر کرنا ہے, یہاں پہ نہیں کرنا, اور یہاں پہ کون رونگ ہے, اور اس کے احکامات کیا ہیں طلاق کے, مطلب اس میں وہ ڈفرینٹ چیزیں آ گئیں. تو اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹائم ان کو گائیڈ کر دیا کہ اب کیا کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ یہ چیز نہیں کہ ہر چیز میں ہم لوگ صبر جو ہے نا اسی کی تلقین بس کرتے ہیں. اس میں کوئی ہمارا کہیں پہ ایسے آپشن نہیں ہمیں دی جاتی کہ بھئی اچھا یہاں تک بیٹے صبر کرنا, اس کے آگے تم اپنے لیے اسٹینڈ لینا. یہ چیز ہمیں کہیں نہیں بتائی جاتی. یہ چیز ہے, یہ فلا ہے ہماری ایجوکیشن کا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اچھا صبر کے اندر نا یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو صبر جو ہے وہ پہلی چوٹ پہ ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا پہلے ہم لوگ اچھی طرح کوئی انسیڈنٹ ہو گیا, کوئی حادثہ ہمارے ساتھ آ گیا, ٹھیک ہے, کوئی سویئر ہو گیا حادثہ, کوئی بھی بہت بڑا حادثہ ہو گیا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے واویلا مچاتے ہیں, روتے ہیں, دھوتے ہیں, جتنا شور ہو سکتا ہے ہم مچاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ بے بس ہو جاتے ہیں. پھر بے بسی کسی کو کہتے ہیں صبر ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی اب تو صبر ہی ہے. تو صبر تو ہے ہی پہلی چوٹ پہ. یہ جس طرح واقعہ ہے حدیث کے اندر کہ وہ ایک خاتون جو ہے وہ قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ بیٹھ کے وہ رو رہی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ صبر کرو. تو وہ ان کو نہیں پتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کہتی ہیں کہ بھائی تمہیں کیا بتاؤ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے, اور اس طرح سے نا. تو وہ پھر کوئی ان کو جب وہ چلے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے, تو کوئی انہیں بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے. تو وہ اس چیز پہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ بھاگ کے جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے معاف کر دیں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہے. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی کہتے ہیں کہ صبر تو پہلی چوٹ پہ ہے. تو یہ چیز نا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر لے کر آئیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں کوئی انسیڈنٹ ہمیں نظر آتے ہیں, بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جن کو میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے. میں چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو, کوئی ایسی اسٹوری ہو, آپ ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ. میری ایک بھابھی کزن ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عرصے بعد اولاد دی. تو ان کی بیٹی تھی, کچھ مہینے کی تھی, اس کو نمونیا ہو گیا. تو ظاہر ہے وہ پھر ہاسپٹل وغیرہ گئے اینڈ آل دیٹ. تو اس سارے پروسیس کے بعد جب وہ گھر واپس آئی ہیں تو گود میں تھی ان کی بیٹی, اور ظاہر اس کی آنکھیں وغیرہ بند تھیں, اور بھابھی کی آنکھوں سے آنسو روانہ تھے, لیکن انہوں نے منہ سے کچھ نہیں بولا. اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی بچی کی. ہاسپٹل والوں نے جواب دے دیا تھا. جنازے کے ٹائم جب تک وہ چلی نہیں گئی, اس کو لے نہیں گئے اس کی میت کو, ان کی ایک آواز
نہیں نکلی، اور سارے لوگ حیران تھے کہ یہ کیسی ماں ہے، یہ مطلب لوگ بجائے اس کے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دیا، لوگ اس چیز پر بھی جو ہے وہ واہ ویلا کرتے ہیں کہ یہ کیسی ماں ہے یا یہ مطلب لوگوں کو علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے اس چیز کی. خیر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نوازا. تو یہ اللہ کا، انہوں نے جو صبر کیا اللہ نے اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز پہ اجر دیا. آپ دیکھیں یہ جو آپ نے یہاں پہ پوائنٹ مینشن کیا نا کہ اگر عورت جو ہے وہ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتی تو اس پہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تو دکھ ہی نہیں ہوا. جو سوسائٹل نارمز ہیں جو ہم نے خود بنائی ہیں. یہ چیز نا میری اپنی ایک ریلیٹیو ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ ان کے جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، وہ بیوہ ہیں، تو وہ بتاتی ہیں کہ میں کیونکہ وہ صبر کے ساتھ تھی، ان کو کہتی مجھے اتنی سمجھ تھی کہ میں نے واویلا نہیں بچانا، میں نے رونا دھونا اس طرح سے نہیں، چیخیں نہیں میں نے مارنی، وہ صبر کے ساتھ بیٹھی رہی. اور ان کے جو محلے کے لوگ تھے نا ارد گرد کے، جو ان کے ریلیٹیوز تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ حیران، اور انہوں نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ الزامات لگانے شروع کر دیے کہ اس کو تو دکھ ہی نہیں ہے. مطلب یہاں تک الزام لگا کہ اس نے اپنے شوہر کو خود مارا ہے. کین یو امیجن کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ رو نہیں رہی، وہ اپنے آپ کو جو اپنے بال نہیں نوچ رہی ہیں اور ہاں اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر رہی ہیں، تو وہ صبر نہیں ہے ان کے، وہ جو ہے نا وہ غلط ہے عورت. بیسیکلی ہمیں یہی دیکھنے کی ضرورت ہے فاطمہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی، لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہہ دے گا، یہ کیا کہہ دے گا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اللہ کو سب سے پہلے رکھنا ہے. جیسے سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آیت نمبر 23 میں کہ سب سے پہلے رب ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر تمہارے والدین ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک پوری چین بتا دی ہے کیسے ہم نے کس کو پریورٹائز کرنا ہے، کس کی بات کو پہلے رکھنا ہے. تو صبر میں بیسیکلی یہی چیز ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا نبی ہمیں کیا بتا رہا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس بات پہ صبر کر دو، اس بات پہ صبر کر دو. لوگ کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ اس میں بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ جو ہے نا اب لوگ بلکہ دکھاوا کرنے کے لیے وہ اسپیشلی جو ہے نا وہ پھر خواتین روتی ہیں اس طرح. وہ کہتی بھی اگر میں نہ اگر اس طرح دکھاوا کرتی تو لوگ اس طرح جو ہے نا اس چیز کہیں گے یہ چیز نارمل. ہاں وہ لوگ ایکسیپٹ ہی نہ کرتے کہ بھائی اس کو غم ہوا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اس کسی بھی خاتون نے، ٹھیک ہے، اگر اس طرح اس نے کیا ہے تو اس نے کیا کیا، اس نے انسانوں کو پرائرٹائز کیا اللہ کی رضا کے اوپر. اللہ کی رضا چھوڑ دی کہ اللہ کی رضا کیا تھی. میرے اپنی لائف میں بھی میں نے کافی خواتین کو دیکھا ہے. ماشاءاللہ میری ایک اپنی ریلیٹیو ہیں جن کے ابھی ریسنٹلی ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی، لیکن ان کا صبر ماشاءاللہ دیکھا، اور وہ مطلب ایجڈ ہے، کافی ان کی عمر ہو چکی ہوئی ہے، بیمار ہیں، خود بہت سارے ان کے ساتھ مسائل ہیں، لیکن ان کو دیکھا میں نے وہاں پہ کہ وہ لوگوں کو حوصلہ دے رہی ہیں. لوگ آ کے ان کے گلے لگ کے رو رہے ہیں اور وہ خود حوصلہ دے رہی ہیں لوگوں کو کہ کوئی بات نہیں، مجھے بھی صبر کرنا چاہیے، تم لوگ بھی صبر کرو. وہ انہیں یہ کہہ رہی ہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات. اللہ تعالیٰ نے صبر، دیکھیں صبر جو ہے نا آپ کو طاقت دیتا ہے. وہ ان کے اوپر وہ غم گزرا ہے، وہ دوسروں کو دے رہی ہیں. وہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ صبر سے آ رہی ہے جو ان کو اپنے رب پہ یقین سے ملی ہے. تو یہ چیز ہے. اچھا اس میں نا ایک پوائنٹ ہے جو میں نے اپنی لائف سے نا سیکھا ہے کہ صبر اور برداشت میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ بڑی جو ایک نا میں کہتی ہوں کہ باریک سا ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. یہ والا جو پوائنٹ ہے کہ صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے، یہ مجھے کسی نے ایڈوائس کیا تھا. میرے ایک مینٹور ہے، انہوں نے مجھے اس چیز کی ایڈوائس کی تھی کہ دیکھو یا تو اپنی لائف میں صبر کر لو یا پھر برداشت کر لو. تو یعنی کہ کوئی سچویشن ہو گئی، ٹھیک ہے، اس پہ اب کیا ہے کہ کیونکہ میرے بس میں نہیں ہے وہ چیز، ٹھیک ہے، تو میں اندر ہی اندر کرتی جا رہی ہوں اپنے اندر وہ سارے گرجز، وہ ساری نیگیٹیوٹی سمیٹتی جا رہی ہوں. اور اس سے کیا آ رہا ہے، اس سے میرے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں، میرے فزیکل ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں. مطلب بہت سارے مسائل مجھے فیس کرنے پڑے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں اس کو اپنے اندر رکھتی جا رہی ہوں. لیکن جب مجھے انہوں نے ایڈوائس کیا نا کہ آپ جو ہے نا صبر کرو، برداشت نہ کرو، تو یہ جو چیز تھی نا، جب میں نے اس چیز کو سمجھا، پھر میں نے واقعی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا میں نے پھر لوگوں کو معاف کیا، اور میں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ میں نے صبر کرنا ہے تو اللہ کی رضا پانے کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور ہمیں وہاں پہ جو ہے اللہ کو دینی ہوتی ہیں وہ چیزیں. بہت سارے معاملات ایسے جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، یہ جو فوتگی کے معاملات ہیں، یہ بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کے جو ہے نا مختلف پھر امپیکٹ ہوتے ہیں. ایک رول ماڈل میں دینا چاہتی ہوں سب کو، اس کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں خاتون کے بارے میں. اور انہوں نے مجھے اتنا انسپائر کیا، جب میں نے ان کی اسٹوری کو پڑھا ہے تو اس چیز نے مجھے اتنا انسپائر کیا، شاید کسی چیز نے کبھی اتنا انسپائر نہ کیا ہو. اور وہ شخصیت ہے ام سلیم کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمیں ملتی ہیں. ام سلیم کی جو شخصیت ہے، ہم ان سے آپ دیکھیں
اگر میں اب آڈینس کو بتا دوں کہ انس بن مالک بہت بڑے صحابی ہیں, ان کی مدر ہیں یہ, ٹھیک ہے. انس بن مالک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی مدر ہے سلیم. پہلے کیا ان کی لائف میں آزمائش ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر چکی ہیں, ان کے شوہر جو ہیں وہ کافر ہیں, اور لیکن جب ان کے بیٹے ہوتے ہیں انس بن مالک, تو وہ سب سے پہلے کوشش کرتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو مسلمان کروں. وہ ان کو گائیڈ کرتی رہتی ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو, اور ان کا شوہر ان کے ساتھ لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے کہ تم میرے بیٹے کا دین خراب کر رہی ہو, لیکن وہ کہتی کہ یہ حق دین ہے, تو میں اپنے بیٹے کو یہی سمجھاؤں گی, یہی پڑھاؤں گی. اور پھر کرتے کرتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتی ہیں انس بن مالک کو, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے ہیں 10 سال کے لیے, جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں. اور اس دوران جب ان کے شوہر ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی میں نے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے, یہ ماں بیٹا دونوں جو ہیں یہ دین چھوڑ چکے ہیں, تو وہ راستے میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. یعنی انہوں نے یہاں پہ بھی صبر کیا. پھر اس کے بعد ان کی شادی ابو طلحہ کے ساتھ ہوتی ہے, جو کہ خود اس وقت مسلمان نہیں تھے, اور وہ سلیم سے شادی کرنا چاہتے تھے, اور انہوں نے شرط کیا رکھی کہ آپ اسلام لے آئیں تو میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں گی. اور ان کا جو حق مہر تھا وہ اسلام تھا. کتنی خوبصورت خاتون ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ اسلام لے آتے ہیں, ان کا نکاح ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ان کی اولاد اللہ نے ان کو دی ہے. کچھ وقت گزر جاتا ہے, ابو طلحہ جو ہیں وہ سفر پہ نکلتے ہیں, اور پیچھے سے جو ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ کافی فیمس واقعہ ہے, مجھے امید ہے کافی لوگوں نے سنا ہوگا, لیکن اتنا یہ مطلب یہ چیز انسپائر کرتی ہے نا ہمیں. تو ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے. اب ابو طلحہ سفر کے بعد آ رہے ہیں, تو جو ان کی وائف ہے سلیم, ان کا صبر ایسا ہے کہ انہوں نے آ کے شوہر کو سیدھا ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ آپ کا تو بیٹا فوت ہو گیا ہے, کہ وہ ایک دم سے اس جھٹکے کو لے کے پریشان نہ ہو جائے, ان کے لیے ایک ڈیفیکلٹ چیز نہ یہ ہو جائے. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ان کے لیے تیار ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں صبر, کیا نہیں امیجن کسی کا بیٹا فوت ہو گیا ہو, کسی کی اولاد کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ایسا صبر کہ وہ تیار ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہیں, کھا پی رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو حق زوجیت ہے وہ ادا کی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اپنے شوہر سے بات کری, اور اتنی حکمت کے ساتھ بات کری ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو دیتا ہے اور وہ آپ سے واپس مانگتا ہے تو کیا آپ اس کو دے دیں گے؟ تو وہ کہہ رہے ظاہر ہے وہ اس کی چیز ہے, میں اس کو دے دوں گا. تو وہ کہہ رہے بس یہ اللہ کی چیز سے اللہ نے واپس لے لی. آپ دیکھیں یہ جو ورڈز ہیں ان کے, کس طرح سے وہ ایکسپلین کری ہیں اس چیز کو, یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ یہ حکمت لے کر آنا اور یہ صبر لے کے آنا, یعنی کہ وہ ابو طلحہ کو اس چیز پہ آگے یہ واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کو غصہ آیا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا یہ کیسی عورت ہے, یہ کوئی پہاڑ جیسی ہے, اتنا صبر ہے اس کے اندر. تو یہ اتنے خوبصورت جو واقعات ہیں نا, یہ ہمیں انسپائر کرنے کے لیے, اور یہ جو سارے ہم خواتین کا ذکر کرتے ہیں, یہ سارے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ انسان ہی تھے, یہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی. بڑے لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو بڑے لوگ تھے, اللہ والے تھے, ہاں وہ تو کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کے بس میں نہیں. لیکن اصل بات ہے کہ وہ انسان تھے. بات ساری جس طرح آپ نے وہ چین ایکسپلین کیا کہ علم, معرفت, ایمان, یقین, سبمیشن, یہ ایک پوری ایک چین ہے جس کو جو ہے نا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کو ہم یہاں پہ کنکلیوڈ کرتے ہیں. تو آپ کچھ اینڈنگ پوائنٹس کچھ شیئر کرنا چاہیں تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم اس کو اینڈ کریں گے. اینڈنگ نوٹ یہی ہے کہ اس کا کرکس جو ہم نے دیکھا, بیلنس از دا ورڈ. بیلنس اب یہ ہے کہ ہم ایز اے ہاؤس وائف بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں سامنے, اور پریکٹیکل لائف از وے ڈفرینٹ دین ان میرڈ. ایک لڑکی کی جو لائف ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیز یہ ہے کہ بیلنس کرنا سیکھیں اپنے ریگولر معاملات کو. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سکھایا, جو ہم نے پہلے بھی ساری باتیں کی ہیں. تو بیلنس سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. بالکل ایسے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہی اعتدال ہے. افراط و تفریط میں ہمارا دین ہمیں لے کر ہی نہیں جاتا. بالکل ایکسٹریمزم میں نہ جائیں, ایک دائرے میں رہیں جو اللہ نے حدود باندھی ہے اس کے اندر رہیں, سکون اسی میں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہم اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ بہت فائدہ مند رہا ہوگا سب کے لیے جو سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سارے جو ہم نے ڈسکشن کیا اس سے فائدہ پہنچائیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.